السلام علیکم۔ آج کی نشست میں ہم بیسک ڈیموکریسی سسٹم پر گفتگو کریں گے۔ ایوب خان نے 1958 میں مارشل لا لگایا، دستور قلعدم ہو گیا اور سیاسی پارٹیاں بین ہو گئیں، تو اس وقت اپنے سوچ کے مطابق اپنا نظام دیا اور اس کے لیے بیسک ڈیموکریسی سسٹم کو متعارف کروایا گیا۔ اس میں ہم اس کے مقاصد، سٹرکچر، فنکشنز اور ڈی سینٹرلائزیشن کس حد تک تھی اس پر گفتگو کریں گے۔ جہاں تک آبجیکٹیوز کا تعلق ہے تو سب سے پہلا آبجیکٹیو یہ تھا کہ لوگوں کو ڈور سٹیپ پہ پبلک پروویژن فراہم کی جائے۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ گراس روٹ لیول پہ لوگوں کی ٹریننگ کے لیے ڈیموکریسی سسٹم فراہم کیا جائے۔ تیسرا مقصد یہ تھا کہ لوکل لیول کے لوگوں کو لوکل معاملات میں ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں ان کو شامل کیا جائے۔ چوتھا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن جو ہے اس میں ان کو شامل کیا جائے اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے لیے یہ ادارہ کام کرے۔ پانچواں مقصد یہ تھا کہ ایوب رجیم کے لیے وہاں سے سپورٹ حاصل کی جائے، حکومت اور لوگوں کے درمیان ایک برج کے طور پر یہ ادارہ کام کرے۔ جہاں تک سٹرکچر کا تعلق ہے، اس کو رورل اور اربن کونسلز میں تقسیم کیا گیا تھا۔ رورل کونسلز یونین کونسل سے شروع ہوتی تھی، اس کے بعد تحصیل کونسل اور سندھ میں تعلقہ کونسل اور اس کے بعد ضلع کونسل اور پھر ڈویژنل کونسلز۔ مشرقی پاکستان اس وقت کیونکہ پاکستان کا حصہ تھا، پاکستان تھا، تو وہاں پہ تحصیل کونسل کی بجائے تھانہ کونسل وہاں بنیادی یونین کونسل کے بعد یونٹ رکھا گیا۔ اربن کونسلز میں ٹاؤن کمیٹی، میونسپل کمیٹیز اور میونسپل کارپوریشنز تھیں، اور ان کے انتخابات کا جہاں تک یونین کونسلز اور ٹاؤن کمیٹی کے انتخابات ہیں تو یہ براہ راست ایڈلٹ فرنچائزڈ کی بنیاد پر ہوتے تھے۔ اس میں منتخب ممبران کا الیکٹورل کالج جو تھا وہ خواتین اور لیبرر یا دیہاتوں میں کسان کا انتخاب کرتا تھا۔ وائس چیئرمین اور چیئرمین منتخب ہوتے تھے، جبکہ اس کے اوپر تحصیل کونسلز اور ڈسٹرکٹ کونسلز میں یقیناً چیئرمین کا انتخاب ہوتا تھا اور کچھ ایکس آفیشیو ممبرز بھی ان میں موجود ہوتے تھے۔ ڈپٹی کمشنر کا اہم رول اس میں رکھا گیا۔ ڈویژنل کونسل جو تھی وہ آفیشیل اور نامینیٹڈ ممبرز پر مشتمل ہوتی تھی۔ تو اس طریقے سے اربن کونسلز اور رورل کونسلز میں اس نظام کو قائم کیا گیا۔ تو اس سٹرکچر میں 40,000 ریپرزنٹیٹیوز ایسٹ پاکستان سے لیے گئے، 40,000 ریپرزنٹیٹیو ویسٹ پاکستان سے لیے گئے اور یہ 80,000 کل ریپرزنٹیٹیوز پر مشتمل تھا۔ جہاں تک اس کے فنکشنز کا تعلق ہے، یہ ملٹی فنکشنل انسٹیٹیوشن تھا۔ یہ لوکل گورنمنٹ کا کام بھی کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صدر کے الیکٹورل کالج کے طور پر بھی کام کرتا تھا، یعنی صدر کا انتخاب یہ 80,000 نمائندے کرتے تھے۔ یہ ادارہ نیشنل اسمبلی کے انتخاب کے لیے بھی الیکٹورل کالج کے طور پر کام کرتا تھا اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کا انتخاب بھی یہی ادارہ کرتا تھا، اور کسی وقت اگر ریفرینڈم کی ضرورت پیش آئے تو ایسی صورت میں بھی بیسک ڈیموکریسی کے یہ 80,000 ممبران فیصلہ کن ہوتے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ ملٹی فنکشنل انسٹیٹیوشن تھا۔ تو جہاں تک لوکل سسٹم میں ہے وہ مختلف اس کا پبلک پروویژن فراہم کرنا، فیملی ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ، ایجوکیشن، ڈسپینسریز، ویکسینیشن، روڈز،
ریسٹ ہاؤسز، آربوریکلچر، فیریز اور پاؤنڈز، ہارس کیٹل شوز وغیرہ، یہ اس کی لمبی فہرست ہے جو اس کے اس میں شامل تھی۔ یہ یاد رہے کہ اس وقت ایجوکیشن سیکنڈری لیول تک اور ہیلتھ، یہ دونوں ان کے پاس موجود تھے، اور لوکل گورنمنٹ کے بہترین انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ شہروں اور دیہات میں موجود تھے۔ جہاں تک فائنانس کا تعلق ہے تو ان اداروں کے پاس ٹیکس کلیکشن کی اور ٹیکس لگانے کا اختیار موجود تھا۔ جس وقت کے اربن کونسلز کا سب سے اہم ٹیکس جو تھا وہ آکٹرائے ٹیکس تھا۔ اس کے علاوہ ڈیڈ ویلیوز ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، تہ بازاری ٹیکس اور یہ اس قسم کے ٹیکسز موجود تھے، اور اس کے علاوہ فیس، سروس چارجز اور لائسنس فیس وغیرہ اس کی انکم کا حصہ تھے۔ جبکہ اس کی رسپانسبلٹی لوکل ریٹ، دیہات کے اندر لوکل ریٹ سب سے اہم ٹیکس تھا۔ لوکل ریٹ ایک روپے پر ایک آنا، تقریباً 6% جو لوکل ریٹ کی کلیکشن ہوتی تھی وہ لوکل گورنمنٹ کو دیا جاتا تھا، اور یہ سب سے اہم ٹیکس تھا، اور سب سے زیادہ انکم اسی سے رورل کونسل کو حاصل ہوتی تھی۔ ڈسٹرکٹ کونسلز کے پاس وسائل موجود ہوتے تھے، جبکہ یونین کونسل ڈسٹرکٹ کونسل کی گرانٹ پر یا دیگر گرانٹس پر چلتی تھی۔ اس کے اہم سورس آف انکم میں گورنمنٹل گرانٹس بھی تھیں، وہ اس کے اہم سورس آف انکم تھے۔ جہاں تک اس میں ڈی سینٹرلائزیشن کا تعلق ہے تو اس ادارے میں ڈی سینٹرلائزیشن زیادہ آبجیکٹو ہی نہیں تھا، بلکہ اس کو ایک برج کے طور پر استعمال کرنا تھا، اور ایوب خان کا اپنا نقطہ نظر یہ تھا کہ شاید جمہوری جو عمل ہے اس سے ڈسپلن اور ترقی کے عمل میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے انہوں نے ان اداروں میں ڈی سینٹرلائزیشن کی بجائے زیادہ اختیارات جو تھے وہ ڈپٹی کمشنر آفس کے پاس رہے، یعنی بجٹ کی منظوری، بجٹ کی پریپریشن، اور بالخصوص یونین کونسل اور ٹاؤن کمیٹی کے بجٹ جو تھے ان کی فائنل منظوری ڈی سی دیا کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے یہاں پہ ڈی سینٹرلائزیشن بہت کم تھی، لیکن اس کے باوجود ان اداروں کے بہتر پہلو یہ تھے کہ بیسک ڈیموکریسی نے اکنامک، پولیٹیکل اور سوشل ڈیولپمنٹ میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ اس ادارے کے ذریعے سے بہت بڑی اماؤنٹ گرانٹ کی شکل میں خرچ کی گئی، اور اس طریقے سے یہ ادارہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے وہیکل کے طور پر کام کرتا رہا۔ ایجوکیشن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ مختلف دور دراز علاقوں میں، رورل ایریاز میں اس کے ڈسٹرکٹ کونسل ہائی سکول، ڈسٹرکٹ کونسل پرائمری سکول یہ اور ڈسٹرکٹ کونسل مڈل سکول موجود تھے، اور شہروں میں بھی یہ موجود تھے۔ ڈسپینسریز ڈسٹرکٹ کونسل کے عمل دخل میں موجود تھیں، اور ان کی سروس بہترین سروس تھی۔ تو یہ اس طرح، اور ان کا انتظام و انصرام بڑا بہتر انداز سے ہوتا تھا۔ اب اس میں کچھ اس کی ویکنیسز بھی موجود تھیں کہ پیرالل، اور اس کے ساتھ ہی اس کی ویکنیسز میں یونین کونسل ہائر کونسل کے اوپر ڈپینڈنٹ تھی، اس کے اپنے کسی قسم کے فنڈز موجود نہیں ہوتے تھے، جو ہوتے تھے بہت کم تھے۔ شاہد رضوی نے اس کے اوپر لکھا کہ ایک یونین کونسل کا جو پورا بجٹ تھا وہ تقریباً 20-25 ہزار پر مشتمل تھا، اور اس میں اس نے کہا کہ یونین کونسل کے دفتر اور اس کا جو چیئرمین تھا وہاں کی کوئی گلی بنی اور اس کے بعد ختم ہو گیا۔ تو لیکن مختلف ڈسٹرکٹ کونسل گرانٹس کے ذریعے سے اس میں کسی حد تک کام ہوتا رہتا تھا، اور اس کے اوپر جو اعتراضات ہوئے، سب سے پہلا اعتراض یہ تھا کہ اس ادارے کا ملٹی فنکشنل ہونا، کہ اس ادارے کو پریزیڈنٹل سسٹم میں جہاں پہ پریزیڈنٹ بہت پاورفل ہوتا ہے تو وہاں پہ
ایک 80,000 نمائندوں کے ذریعے سے اعتماد لینے کے بعد صدر بننا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس بات پر بھی اعتراض تھا کہ نیشنل اسمبلی کے لیے بھی وہی ادارہ جو کہ لوکل گورنمنٹ کے لیے ہے، اس سے لوگوں کی رائے کا صحیح اظہار نہیں ہوتا۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی ایک شخص کو اسمبلی کا نیشنل اسمبلی کا ووٹ نہیں دینا چاہتا ہو یا صوبائی اسمبلی کا ووٹ نہیں دینا چاہتا ہو، لیکن وہ لوکل گورنمنٹ کا ووٹ اسے دینا چاہتا ہو، تو اس کے پاس آپشنز محدود ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کو ممبر بنانے کے بعد اس کا ووٹ نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی یا پریزیڈنٹ کے لیے بھی جائے گا۔ اور ساتھ ہی اس کے اوپر یہ اعتراض بھی ہوا کہ اس طریقے سے الیکشن مینورنگ آسان ہو جاتی ہے، اور جب ایوب خان کے صدارت کا انتخاب ہوا تو اس کے مقابلے میں محترمہ فاطمہ جناح اتری، تو ایسی صورت میں اس قسم کی شکایات کافی آئیں کہ جس میں ایوب خان نے اس ادارے کو یہاں پہ مینورنگ ہوئی، فاطمہ جناح الیکشن ہار گئیں اور ایوب خان الیکشن جیت گئے، اور اس کے بعد ایک تحریک چلی، جس تحریک کے بعد ایوب خان کے اقتدار کا سورج ڈوب گیا، اور اس کے ساتھ ہی بیسک ڈیموکریسی سسٹم کی بساط بھی لپٹ گئی، اور اس کے ساتھ انتخاب ہونا بند ہو گئے۔ تھینک یو ویری مچ۔